سنیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے، یہ جہاں چیز ہے، کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ اور اس کے بدل میں جس کو تزوین کہتے ہیں دوسرا شعر ہے، بس 1 منٹ میں، کہ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، کس کے مرتبے؟ سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن کے غلام کہلاتے ہیں۔ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ، ناز تقدیر پہ ہم کو ہے کہ ہم تیرے ہیں، ناز بھیا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کرنا ہے تو آپ جیسے مؤذن آواز دینا فوراً اللہ کے گھر کو جائیے، اور کیا مؤذن آواز لگاتا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسری طرف گانٹھے پڑے کانوں میں دابے، کیا کہتے ہیں بھیا دونوں طرف سے لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ٹکر مار کے چلا جاتا ہے، گھر والے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ چلو کام سے گئے، تو اس کو نکال کر اللہ کے مؤذن کی آواز سن کر اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہو، یہ ہے کامیابی کی بات، کہ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ، ناز تقدیر پہ ہم کو ہے کہ ہم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے محبوب کے غلام کہلاتے ہیں، دیوانے کہلاتے ہیں، اس کے بعد ادھر ادھر یہ چیز نقصان دہ ہے، بولو بات سمجھ میں آتی؟ اللہ سچی غلامی کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک جنگ میں صحابہ کرام پہنچے، ابو سفیان اپنی طرف سے قوم کا سردار تھا، ایک صحابی رسول کے کان میں چپکے چپکے کہتا جا رہا تھا، کون؟ ابو سفیان ایک صحابی رسول کے کان میں چپکے چپکے کہتا جا رہا تھا کہ سنو میاں، تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تمہیں بہلا پھسلا کے لایا گیا، مقابلہ کرو گے مارے جاؤ گے پیٹے جاؤ گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے شہید ہو، بچے تمہارے یتیم ہو جائیں گے، گھر و بار کو لوٹ لیا جائے گا، بڑا مناسب ہے چپکے سے دامن بچا کے یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ بڑی آسان اچھی بات ہے، مشورہ دے رہا تھا کہ چپکے سے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تمہیں تو بہلا پھسلا کے لایا گیا۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ تو سن لیا، تمام صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کے جواب دیا، ایک جٹ ہو کے جواب دیا، اے ابو سفیان، ہم تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، مقابلہ کے لیے بھی نہیں آئے، اور مال غنیمت کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو ابو سفیان نے کہا، اپنی قوم کا سپہ سالار تھا، سردار تھا، کہا یہ میدان کارزار ہے، میدان جنگ ہے، تم مقابلہ کے لیے نہیں آئے، مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، اور تم جیتنے کے لیے نہیں آئے، تو آئے کس لیے؟ کوئی کھیل کا میدان تھوڑا ہے۔ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اے ابو سفیان، ہم اس لیے آئے ہیں، محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گردنیں نچھاور کر دیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی گردنیں نچھاور کر دیں، یہ ہمارے سر ہمارے بدن سے جدا ہو جائے، میدان محشر میں ہمارے آقا فرما دے امتی ہمارا ہے، ہم اتنا کہلانے کے لیے میدان کارزار میں آئے ہوئے کہ چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا۔ ابو سفیان سن لے، ہمارے گھر ویران ہو جائے، بیویاں بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، گھر و بار کو لوٹ لیا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ صرف اس بات کی ہے کہ چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار
اپنا آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا. ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ برا نہ مانو تو ایک بات بیچ میں اور ہے، کہہ دیں ورنہ اسے چھوڑ دیں، کچھ کہبے نہ کریں. ارے بہتوں نے کہا ہے، ابھی باقی بھی ہے. آپ سمجھو اس بات کو. بعض لوگ کہتے ہیں بچے ہمارے، بیوی ہماری، دوست ہمارے، گھر و بار ہمارا، اور اپنا ہے وہ کچھ نہیں. آدمی بیمار پڑ جائے، باپ بیمار پڑ جائے، سال دو سال بستر پہ رہ جائے، سارے بچے دور ہو جایا کرتے، بلکہ امام صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، لوگوں کے پاس جایا کرتے، ذرا دعا کر دو. ہمارے پاس بھی ایک آدمی ہے، مولانا دعا کر دو. میں نے کہا کیسی دعا بھیا، ہماری دعا اتنی تو نہیں لگتی ہے. دوسروں کے بارے میں کوئی دعا کر دے تو یہ سنت ہے، خود اپنے آپ دعا کرے. دعا کرنا عبادت ہے. دعا یعنی بندگی، اللہ سے مانگنا، بھیک مانگنا. ساری دنیا غلام ہے، اگر کوئی دوسروں کے لیے دعا کرے تو سنت ہے، اور خود اپنے آپ دعا کرے تو دعا کرنا عبادت ہے. رے بولو بھائی، خود مانگے اللہ سے. اور کیوں مانگے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ الغنی، غنی اور مال والا اکیلا اللہ ہے. غنی وہی ہے نا. ہم آپ زیادہ دے دے خزانہ خالی ہو جائے گا. اللہ نے ساری دنیا کو آنکھیں عطا فرمائی، خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. اللہ نے سب کو دو دو آنکھیں عطا فرمائی، خزانے میں کمی نہیں آئی. اللہ نے دو دو پیر عطا فرمائے، خزانے میں کمی نہیں آئی. اس کے خزانے میں کمی آتی ہی نہیں ہے. اور کیوں نہیں آتی ہے؟ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا، اللہ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جس چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا، کرتا نہیں، کہہ دیتا ہے، بس وہ چیز ہو جایا کرتی. اللہ اکبر. تو وہ آیا، کہنے لگا آپ ذرا دعا کر دو. میں نے کہا کیسی دعا؟ کہا والد صاحب بیمار پڑے سال بھر سے. میں نے کہا اللہ تمہارے والد کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. کہا مولانا سنو، یہ والی دعا واپس لے لو. میں نے کہا پاگل کہیں گا، میں دعا کروائی ہے والد صاحب کے لیے تو دعا تو میں نے کر دی. کہا نہیں یہ والی نہیں، وہ والی دعا. میں نے کہا اور کون سی دعا؟ تو بھائی یہی تو آدمی دعا کرے گا، اللہ شفا عطا فرمائے، پیروں پہ کھڑا کر دے، اور صحت عطا فرمائے، پیروں پہ چلا دے، یہی سب دعا نا. کہا ہاں یہ والی نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہا وہ ان کی عمر تو 70-72 سال کی ہو گئی، 1 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے، اگر ٹھیک بھی ہو گئے، صحیح بھی ہو گئے، تو بھی کسی کام کے لائق اب بچے؟ آپ دعا کر دو اللہ ان کو قبول فرما لے. کیا مطلب؟ میں نے کہا پاگل کہیں کا. جب تک ماں باپ زندہ، مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھا جائے، مقبول حج کا ثواب مل جائے. ایسا حج جس حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، اتنا بڑا ثواب ملے گا، ایسا سبب موجود ہے، اور تو ایسی بات کرتا. کانے نے بلا وجہ ان کا موٹسی ہونے بہت بالکل بیکار ہے. توبہ یا اللہ. آپ کہتے ہو اولاد ہماری اولاد جا کے یہ کروایا کرتی، آپ کہتے ہو یہ دوست ہمارے دوستوں مالداری تک کام آیا کرتے، غربت آئے، تنگی آئے، پریشانی آ جائے، سارے دوست ہی ساتھ چھوڑ کر کوئی ملے ولے گا نہیں. بھیا اس کا تجربہ ہے آپ کو؟ اس کا تجربہ نہ تجربہ ہو تو دیکھ لیجئے گا. مالداری میں دوست بہت ہوتے، جب تنگی آئے، غریبی آئے، کہیں پکڑے جائیں تو دوستوں سب بھاگتے ہیں. اسی لیے علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کبھی کبھی دوستوں کو آزمانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کو آپ میری بات کو یاد رکھیے گا. بڑا تلخ تجربہ ہے، 33 سال بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں تقریباً. بڑا تلخ تجربہ ہے. دوستوں کو کبھی کبھی آزمانا چاہیے. بولو کریں گے؟ کبھی کبھی آزمانا چاہیے. اور کیوں آزمانا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے یہ دوست ہیں، خلیل ہیں. خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کے خلیل. فرشتوں نے کہا اسے خلیل ہو گئے، تو کہا تو اندازہ کر لو نا. تو کتنی بار آزمائے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، بس مختصر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ کئی بار آزمایا گیا کہ اس وادی میں جہاں کبھی ایک سبزہ تک نہ اگتا ہو، اس وادی میں جہاں کبھی ایک سبزہ تک نہ اگتا ہو،
بیوی بچہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. اللہ نے آزمایا پکے اتر. ارے بولو ہے سنا کہ نہیں سنا؟ بہت بار بھیا آسان ہے. 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہو، پھر 8 10 11 سال کا بچہ ہو، جب ساتھ چلنے کے لائق چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ کوئی چھوڑے گا؟ کہے گا بھیا سنو مولانا سمجھاؤ نا زیادہ. یہ اللہ نے آزمایا. اور اتنا ہی نہیں، بت خانے کو غارت کر کے تنہا کفر کی بستی میں، بت خانے کو غارت کر کے تنہا کفر کی بستی میں، نمرودوں سے ہاتھ ملانا سب کے بس کی بات نہیں. نمرودوں سے ہاتھ ملانا سب کے بس کی بات نہیں. جب اللہ نے فرمایا میرے دوست نے تو آزمایا کئی بار، اور نارے نمرود تیار ہے، آگ میں ڈالے جانے کی باری آئی. ایک بات بہت غور سے سن لیجئے گا، جب آگ میں ڈالے جانے کی باری آئی تو کرتا ہی اتار لیا گا، ننگی پیٹھ آگ میں ڈالے گئے تھے. اسی لیے قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا، لباس ہوگا، وہ لباس ہوگا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ننگی پیٹھ آگ میں ڈالے گئے تھے. اور زیادہ بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، تو جب کوئی دوست ہو تو اس کو آزمایا جاتا. ارے بولو کرو گے بھیا انشاءاللہ. جب کوئی عہدہ ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، چیئرمینی ہوتی ہے، ودھائکی ہوتی ہے، کوئی اور عہدہ ہوتا ہے، کوئی بڑی مالداری ہوتی ہے، تو دوستوں کو آپ گن نہیں پاؤ گے. جو ملے گا بھائی صاحب ہمارا آپ سے بہت زیادہ گہرا تھا، اور تنگی آئی سب دائیں بائیں نکل کے، ملا کوئی بھی نہیں. ایک آدھ مل پاتے ہیں بیچارے سیدھے سادے والے، سب نکل جاتے ہیں دائیں بائیں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا، ابو سفیان نے کہا کہ سنو، تمہاری تعداد مٹھی بھر تو ہے، کمزور اتنے ہو، نہتھے ہو، لہذا چپکے سے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، ورنہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تم مارے جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھروں بار کو لوٹ لیا جائے گا. بہت مناسب ہے، چپکے سے واپس چلے جاؤ. اب توجہ رکھیے گا، جب ابو سفیان نے یہ کہا، صحابہ اکرام نے یکجٹ ہو کے، یک زبان ہو کے جواب دیا، اے ابو سفیان ہم تجھ سے لڑنے نہیں آئے، مقابلہ کے لیے نہیں آئے، مال غنیمت کے لیے بھی نہیں آئے. تو کہا پھر کاہے کے لیے آئے ہو؟ یہ تو میدان کارزار ہے. تو کہا سنو، ہم آئے اس لیے ہیں کہ میدان محشر میں جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. قسم ہے رب کعبہ کی، کوئی نہیں پوچھے گا. جن بچوں کے لیے بھائیوں کا حق مارا وہ بھی نہیں پوچھے گا، پہلے ہی سے بھاگ جائے گا. جس بیوی کے لیے ماں باپ کو بھی ناراض کر دیا، ان کے احسانات کو فراموش کر دیا ہے، دورے وہ بھی بھاگ جائے گی. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن بولتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، کوئی نیکیاں دینے کو تیار. یہ کس کی بات ہے؟ ہماری اپنی بات نہیں ہے، بات ہے خداوند قدوس کی، جو کلام اللہ شریف جس نے نازل کیا ہے. بالکل صاف بات. اور اللہ کا کلام وہ ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش، ہم اس موضوع پہ بیان نہیں کریں گے، اشارہ کریں گے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش. ایک شعر میں اس پہ پڑھا کرتا ہوں، ایک ہی شعر پڑھوں گا کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو بات تو اللہ کی ہے، کوئی دوسرے کے کام. بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، بھائی ساتھ چھوڑ دے گا. اب تو بھائی بچے ہی نہیں، اب تو سب ایسے چل رہا ہے. ادھر 10 12 15 سال سے بھائی بھائی نے سب ایسے ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟
ایک آدمی بڑا پریشان تھا، میں نے کہا ذرا وجہ بتا دو پریشانی کی، بہت مایوس تھا، میں نے کہا وجہ بتا، کہا کوئی بات نہیں۔ پھر ہم نے پوچھا، کہا ارے مولانا کوئی بات نہیں، تو میں نے کہا بات تو کچھ ہم کو جو احساس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا بھائی زیادہ مالدار ہوا جا رہا۔ کہا ہاں مولانا بات تو ایسے ہے۔ تو میں نے کہا پھر اتنا پریشان کا ہے؟ تو کہا سگا نہ ہوتا کوئی دوسرا ہوتا تو اتنا نہ کھلتا ہم کو یہ۔ ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا، بہت ولی نہ بنو، ایسا ہے اب 100 میں 2-4 بج جائیں باتوں اور نہ سگے بھائی کی مالداری زیادہ کھلتی ہے، کہتے یہ نہ ہوتا اور دوسرے گاؤں کا ہو جاتا تو کوئی بات، یہ حال تو ہو گیا، تو کیا بتائیں بھائی بھائی بچا نہیں بچا۔ قیامت کے میدان میں کوئی کام نہیں آئے گا، بھائی تو پہلے ہی بھاگ جائے گا، سب بھاگ جائیں گے، کوئی تیار ملنے کو ہوگا نہیں۔ کون کام آئے گا وہاں؟ تو کام آنے والے پہچاننے والے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا ابو سفیان ہم تجھ سے لڑنے نہیں آئے، مقابلہ کے لیے نہیں آئے، مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، کس لیے آئے ہو؟ کہا میدان کارزار میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب وہاں اعمال تلنے کی باری آئے گی اور ساری دنیا صف بصف کھڑی ہوگی، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ صف بصف کھڑے ہوں گے، کسی کو کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ کون اللہ سے بات کر پائے گا ایسے آڑے موقع؟ او بھیا چائے نہیں یہ گناہ ہے، او بھیا ٹوپی والے بھیا کوئی ثواب کا کام ہے نہیں ہے یہ، آپ چائے لے جاؤ، جیسے تقریر ختم ہو جا بس چائے دے دو، پھر دوسری تقریر ہوئی ہے۔ کوئی کس بات پہ بولیں بھائی؟ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ۔ اب کوئی بولے اچھا کام کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز موقع محل سے ہوتی ہے۔ میں ایک لطیفہ عرض کیا کرتا ہوں، ایک صاحب نے سنا سبحان اللہ کہنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک صاحب آیا، کہا بھائی صاحب ہمارے والد کا انتقال ہوگا۔ کہا سبحان اللہ، کہا پاگل، چاٹا مارا، کہا والد کا انا للہ پڑھا، تو اس نے انا للہ پڑھا تو ان کو یہی دعا یاد ہو گئی۔ ایک صاحب آیا، کہا بھیا گھر میں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، یہ والی دعا پڑھ دی انا للہ، اس نے چاٹا مار، کہا پاگل، ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، گھر میں لڑتے اس کو کوئی تکلیف ہے؟ تو دعا تو دونوں ٹھیک ہے لیکن موقع محل بدلا ہوا تھا، تو آئے تو ٹھیک لیکن اس سے خلل ہوتا ہے۔ بہت لوگ مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کی اذان ہو گئی، لوگ سنتوں میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، اور لوگ جاتے ہیں السلام علیکم، تو جو بیچارے نیتیں باندھیں ان کی نمازوں میں خلل ہوتا ہے۔ اس لیے زور کا سلام منع ہے جب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ہے سلام ثواب ہے لیکن اس موقع تھوڑا ہے جا کے گاٹھ لو، کوئی پہچان کا چپکے سے سلام کر لو، اب زور سے مسجد میں جا کے نماز میں خلل ہوگا۔ اللہ صحیح عمل کی تو بھیا پیچھے والے بھیا لوگ ذرا بیٹھ جاؤ ادھر، او بھائی جتنے پیچھے ہیں بھیا نوجوان، یہ سامنے کرسیاں پڑی بیٹھ جائیں اس میں، او بھائی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ بھائی، ہاں بیٹھ جاؤ بھائی، جلسہ نہ خراب کرو، بیٹھ جاؤ، اس جلسے کے پیچھے بڑی محنت ہے، بیٹھ جاؤ بھائی۔ اور ہم اپنی بات کیا بتا دیں، ہم تو معذرت ہی کر رہے تھے کہ ہم سفر نہیں کر پائیں گے اب اتنا زیادہ تو بڑا زیادہ۔ پرسوں ہمارے یہاں لڑکی کی شادی تھی جمعے کو، جمعے کی نماز کے فوراً بعد، بڑی مصروفیت تھی لیکن ہم کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو وعدہ کر لیا ہم وعدہ خلاف نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو لیکن جو وعدہ اس وعدے کی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا، او بھائی ادھر ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ ایسا ایسا ہوگا، تو کہا ابو سفیان سن، ہم تجھ سے لڑائی کے لیے مال غنیمت کے لیے جیتنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر کہا کاہے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا ہم آئے اس لیے ہیں کہ میدان کارزار میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور محبوب دو جہاں کی محبت میں اپنی گردنیں نچھاور کرنے آئے ہیں۔ یہ ہمارے سر ہمارے بدن سے جدا ہو جائیں، میدان محشر میں ہمارے آقا فرما دیے امتی ہمارا ہے، ہم اتنا کہلانے کے لیے میدان کارزار میں ہیں اور کوئی غرض ہی ہماری نہیں۔ تو وہی میں شعر کہہ رہا تھا، ایک ہی شعر عرض کروں گا کہ چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، ابو سفیان ہمارا گھر لٹ جائے کوئی پرواہ
نہیں ہے. بیویاں بیوہ ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں, بچے یتیم ہو جائیں کوئی فکر کی بات نہیں. کہا کیوں؟ چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا, چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا, آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا, آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا. جس دن کوئی اپنوں کو بھی اپنا کہنے کو تیار, ارے ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا. ایسے اعمال کر کے چلو, محبوب دو جہاں فرما دی آدمی اپنا ہے, بات بن جائے گی. دنیا میں بھی لوگ اپنا کہتے ہیں, اور جب موقع پھنستا ہے تو کہتا ہم ان کو جانتے نہیں کون ہے. جب تک پیٹھ کپا کر دی جاتی, لال کر دی جاتی, ارے ہے کہ نہیں؟ جب تک پہچان بتایا تب تک, جب پیٹھ لال ہو گئی تب پہچان کھل پائی. تو کہتے ہیں پہلے تو بتا تو نہ پٹائی ہوتی. کیا بتائیں کون اپنا ہے؟ اپنا کوئی نہیں, اس کو بھول جائیے گا, اپنا کوئی نہیں ہے. کہ حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھیے, ایسے میں شان شاہ امم دیکھیے, جتنے مجبور و بے کس تھے مخلوقوں میں, سب کو اپنا لیا یہ کرم دیکھیے, جتنے مجبور و بے کس. تو کہا ہمارے آقا فرما دیں میدان قیامت میں امتی ہمارا ہے. اتنا کہلانے کے لیے ہم اپنی گردنیں نچھاور کرنے آئے, اور ہم تو ذرا بھی قربانی نہیں دے پاتے. بولو قربانی دیں گے انشاءاللہ. کوئی روٹھے روٹھ جائے, ناراض ہو جائے, بیزار ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہمارا اللہ ناراض نہ ہو, اللہ کے محبوب ناراض نہ ہو, بات بن جائے گی. ارے بولو بنے گی نہیں بنے گی؟ سننے میں تو لگتا ہے یار بڑی بات عجوبہ ہے. 11 سال ہو گئے, ہمارا اپنا مکان ہے, ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں. بہرائچ میں بھی الحمدللہ اللہ نے وسعت دی ہے, اللہ کا فضل ہے. لکھنؤ میں بھی مکان ہے, بہرائچ میں بھی ہے, اور 11 سال لکھنؤ میں مکان کو ہو گئے. پرسوں شادی تھی, میں نے ابھی عرض کیا, تو بہت سارے لوگ آئے, مالدار آئے, مولانا رشتہ ہم چاہتے ہیں آپ کے ہاں سے ہو جائے. میں نے کہا دینداری ہے, علم ہے, تو کہا نہیں مالداری ہے. تو ہم نے کہا مالداری آپ واپس لے جاؤ, ہمیں مالداری کی ضرورت نہیں, ہمیں دینداری کی ضرورت. ایک رشتہ اور آیا, تو پڑھا لکھا دیندار, دارالعلوم دیوبند سے تعلیم. میں نے ہاں کر لیا, ان کی پوزیشن کوئی نہیں, دینداری. تو بہت سارے لوگ آئے. جمعیت علماء ہند کے زون کے صدر مفتی ظفر احمد قاسمی صاحب, بڑے عہدے کے مالک مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب, وہ لکھنؤ میں بہت بڑا چلتا ہے اسپتال, وہ جس کو یونانی کہتے ہیں اسپتال بھی, وہ بھی ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب بہت بڑے پروفیسر, وہ بھی ہے. بڑے بڑے لوگ آئے. تو میں نے کہا سنو, سب کا آنا مسجد تک ہے, مسجد کے باہر نہیں. پرسوں کی بات ہے جمعے کی. میں نے کہا سب کا آنا مسجد تک. بڑے بڑے کروڑپتی تعلق میں. کہا حضرت ہم کو, میں نے کہا نہیں کسی کی دعوت نہیں, دعوت ہی نہیں ہے لڑکی میں, اور اگر کوئی اس لالچ سے دعوت دے ہم کو کچھ نیوتا مل جائے تو جائز ہی نہیں. میں نے کہا ہو کچھ نہیں پائے گا, آپ مسجد تک آؤ گے, مسجد ہی سے واپسی ہو جائے گی. آئے مسجد میں آ گئے, اذان کا وقت ہوگا. میں نے کہا سیدھے مسجد چلیے. جمعہ سے پہلے اعلان ہوا, جمعہ کے بعد نکاح ہوا. کہا ایسا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہی ہے, جو لکھا ہے وہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ وہ ہے کہیں؟ میں نے کہا ہے وہ نہیں, فتاوا شامی کے اندر جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا باقاعدہ سنت ہے. آپ اپنا کام کرو, بحث نہ کرو. نکاح ہو گیا. کچھ ہمارے لوگوں نے کہا, محلے کے لوگوں نے کچھ تھے بیچارے چاہنے والے, تھوڑا ہیں وہاں بڑے بڑے ایس ڈی ایم ڈی ایس پی کرنل فلاں, کہا ہیں سب اپنے ہی لوگ ہیں, مسلمان ہے اس محلے میں, اتفاق سے اس محلے میں سب اپنے ہی لوگ ہیں. تو کہا ذرا مولانا کچھ کر لیتے, کرسیوں کا انتظام. میں نے کہا اللہ کے حبیب نے کرسی پسند کی. تو کہا ارے وہ بہت, ذرا بھائی صاحب کو جگا دو, آنکھیں کھلوا دو. بھیا آنکھ نہ بند کرو, سونے کا ٹائم تو ہے لیکن ذرا نہیں یہ بھیا صاحب آنکھ نہ بند کرو بھائی, ورنہ بڑا لفڑا ہوگا اس میں بھی. تو کہا ذرا کرسیاں تو لگوا دو. میں نے کہا اللہ کے حبیب نے پسند کیا. کہا نہیں وہ تو 1400 سال پیچھے کی بات ہے. تو ہم نے کہا ہمیں سمجھاؤ نا, ہمیں 1400 سال پیچھے والی بات پسند ہے. میں نے ان کو واقعہ سنایا
کہ ایک بزرگ روٹیاں بیچتے تھے، تازی والی روٹی 4 آنے میں، باسی والی 8 آنے میں، یعنی 25 پیسہ اور باسی والی 50 پیسہ میں۔ کسی نے کہا حضرات الٹا ہے، کہا کیا؟ کہا تازی کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، باسی جو پہلے سے پکی رکھے قیمت گھٹنی چاہیے۔ کہا تم نہیں سمجھ پائے۔ کہا کیوں؟ کہا تازی روٹی دور ہے، باسی روٹی اللہ کے حبیب کے زمانے سے کچھ قریب ہے، اس لیے باسی کی قیمت ہمارے نزدیک زیادہ ہے۔ میں نے کہا بات نہیں چل پائے گی، کرسیاں نہیں آئیں گی۔ نیچے بچھوایا گدا چادر ڈلوا کے دسترخوان لگا۔ میں نے کہا چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ اللہ کے بعد ساری کائنات، سارے جہان میں اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کہ اور پرسوں کی بات ہے یہ۔ زمین پہ دسترخوان لگا، گدا چادر، پھر دسترخوان لگا، لوگوں نے کھایا۔ مسجد کے بڑے بڑے لوگوں نے، عارف صاحب جیسے ادھکاری لوگوں نے مصافحہ، کہا مولانا آپ نے صحیح کام کیا۔ ہم نے کہا ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں پرواہ اللہ کی ہے اور اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ الحمدللہ 7 لڑکیاں، 2 لڑکیاں عالمہ فاضلہ ہو گئیں، تیسری بھی ہونے جا رہے، رشتے تلا اوپر موجود ہیں۔ اور انہوں نے ایک چونی بھی ہم سے لیا نہیں، کہا حضرات صرف ہمیں لڑکی چاہیے، کچھ چاہیے نہیں، ورنہ اس کی واپسی ہوگی سامان کے، ہمیں کچھ نہ چاہیے۔ مسجد میں نکاح کیا، وہیں سے لے گئے اپنے گھر میں سب کیا۔ انہوں نے کہا یہ سب نہیں چلے گا، شریعت شریعت ہے، سنت سنت ہے۔ کہ بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا، تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا۔ طے کرو ایمان، لوگوں کی ناراضگی پر پرواہ نہ کرو، نہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے محبوب ناراض نہ ہو، بات بن جائے گی۔ ساری دنیا راضی رہے، اللہ اس کا محبوب ناراض ہو جائے تو بات بگڑ جائے گی، قسم ہے رب کعبہ کی۔ کہاں آپ کہاں سے لینے؟ میں نے کہا شریعت میں چوتھی کا نام ہی نے، آپ خود لے کے آئیے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد نے لکھ دیا ہے، جب لڑکا شادی کر لے کہہ دے میں نے قبول کیا ہے، اب لانے لے جانے کی ذمہ داری اس کی۔ میں نے کہا خود لے کے آئے نا، کل وہ لے کے آئیں گے۔ ہم نے کہا ہمارے لینے کوئی نہیں جائے گا، ذمہ داری آپ کی۔ آج سے نہیں کر رہا ہوں، سن 1993 14 جنوری کو میری شادی 33واں سال ہے، میں نے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کہا کوئی نہیں جائے گا اور نہ کوئی آئے گا وہاں سے، ذمہ داری میری ہے۔ 3 لوگ ساتھ گئے تھے، جتنا میں نے کیا آج تک میں بالکل اس پہ تلا رہا۔ ہم نے کہا ہم پرواہ نہیں کریں گے کسی کی، ہمیں پرواہ ہے تو اللہ کے حبیب کی، ہم اور کسی کو نہیں جانتے۔ اللہ کا فضل ہے، لوگ مانتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے جو آدمی اللہ کے حبیب کی سنت اپنا لے تھوڑی دیر کے لیے لگے گا ہم کو بہت پھٹیچر آدمی بیکار ہے، لیکن نہیں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے بندوں میں بات عام ہو جاتی، لوگ خود ہی محبت کا۔ آپ اپنی پرواہ نہ کرو، آپ پرواہ کرو ہمارا اللہ راضی ہو، اللہ کے محبوب کی سنت چھوٹنے نہ پائے، دنیا خود قدموں پر نچھاور ہوگی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو کہا چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا۔ جن لوگوں کو ملی ہے آقا در کی تیرے غلامی، جن لوگوں کو ملی ہے آقا در کی تیرے غلامی، حور و غلما اور ملائک دیتے پھرے سلامی، ایسوں کی اللہ کرے گا جنت میں میزبانی۔ تو آقا ہم کو بھی بنا لو، آقا ہم کو بھی بنا لو تابعدار اپنا، چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا۔ طے کرو ایمان والو، ہمارے آقا فرما دے ہمارا بس بات بگڑے گی نہیں، بنی رہے گی۔ لائق صد احترام حضرات علماء اکرام، معزز سامعین نظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، یا اللہ توبہ،
2:20 ہونے کو ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ جلدی جلدی کر لوں، اور مہمان موجود ہیں آپ اور نوجوان عالم دین، آپ ان کو سنیں گے تھوڑی دیر، آپ کو اور زحمت ہوگی، کسی کا وقت لینا اچھا نہیں ہے. حضرات گرامی، میں نے قرآن عظیم کی 2 جگہوں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک حدیث پاک، اس کی روشنی میں یہ چند باتیں آ گئی ہیں. آقا نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کیا، آقا فرماتے اس نے گویا مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک تو یہ بات. 2 جگہوں سے جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اللہ نے فرمایا ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو یہ بات. اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے ارشاد فرمایا شکر گزاری کرو گے نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. اللہ فرماتے ناشکری کرو گے تو ہماری پکڑ بڑی مضبوط. اللہ ہمیں شکر گزار بنا لے. ایسا ہوتا کب ہے؟ دونوں آیتوں کا آپس میں تعلق ہے. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا شکر گزاری کرو گے تو اور بڑھاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں ناشکری کرو گے تو ہماری پکڑ مضبوط ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کم ہے، ہر آدمی کو کمی کا احساس ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو کمی کا احساس ہے. اور ایک بات آپ کو کھٹکے نہ لگے نا، مال کوئی بڑی دولت کی چیز نہیں ہے، کامیابی کی بات نہیں ہے. مال تو اندھوں کے پاس جاتا ہے، مال خدا اندھا ہوتا ہے، ورنہ لنگڑا لولا کالا کولا جیسا کیسا ان پڑھ آدمی گنوان کے پاس بھی دولت ایسے چلی جاتی ہے تو پتہ چلا اگر اس کو عقلیں ہوتی تو. ارے بھائی کہ نہیں بھائی؟ جس کے ہاتھ کا بیر نہ چھوئیں، جس کے ہاتھ کا پانی نہ پئیں، دولت کا ڈھیر اس کے پاس موجود ہے. بڑا عقلمند آدمی، ہوشیار، خوبصورت، پڑھا لکھا، ذہین، جس کے پاس دولت نہیں ہے تو دولت کا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اگر کامیابی کی بات ہوتی تو ایک شعر صرف کہوں گا کہ جس کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل. مدنی آقا اللہ کے حبیب. جس کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا. اگر یہی کامیابی کی چیز ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ حقدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. بولو شکر گزاری کریں گے؟ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا نعمتوں کو گننا چاہو گن نہ پاؤ گے، شمار نہ کر پاؤ گے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس کا ذکر کیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے کشتی پر بیٹھ کر دریا میں سفر کر لیا. جب بیچوں بیچ دریا میں پہنچا کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا. وہیں ٹیلا نظر آیا، خشکی نظر آئی، اور وہیں پہ وہ ٹھہر گیا. کشتی کو جلا کے پھینک دیا کہ کشتی کو توڑ کے جلا دیں گے تو یہاں سے کہیں جانا آنا ہو ہی نہیں پائے گا. اللہ کے حبیب نے ذکر ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. مدنی آقا نے ارشاد فرمایا جب وہاں ٹھہر گیا اللہ کی عبادت کرنے لگا. اس نے کہا پروردگار جب ہماری روح نکالی جائے تو فرشتہ ہمیں سجدے کی حالت میں پائے. اس کی یہ بھی دعا قبول ہو گئی. اللہ ہر ایمان والے کو یہ تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہمارے بدن سے روح نکالی جائے تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ میں پڑے ہوں. فرشتوں سے پوچھتا اللہ میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ فرشتہ کہے گا پروردگار تیرا بندہ سجدے کی حالت میں پڑا تھا. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، بلندی والا ہے. جب سجدے میں پایا ہے فرشتے نے بندے کو تو ظاہر سے بات ہے عبادت میں پایا. اور سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہو. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خوشخبری ہے دوستو. کہا فرشتہ ہمیں سجدے کی حالت میں پائے. تمنا کرو ایمان والو, دعا کرو جب فرشتہ روح لینے آئے تو ہمیں سجدے کی حالت میں پائے. تھوڑی تھوڑی پڑھیں گے تب ہوگا, جمعے کو جائیں گے تب ہوگا, 2 وقت جائیں گے تب ہوگا, نہیں 5 وقتہ تو جانا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے. فرشتہ سجدے کی حالت. اللہ ہر ایک کو تمنا کرنے کی توفیق. مانگو اللہ سے, اللہ مانگنے پہ تو دیتا ہے. کہ جو چاہے مانگو خدا سے مگر خدا کے لیے, جو چاہے مانگو خدا سے مگر خدا کے لیے, خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے. اللہ سے مانگ لو. بولو مانگیں گے انشاءاللہ. مانگنے کی بات آئی تو 1 منٹ میں اس بات پہ ذرا سا کچھ کہوں گا کہ دنیا والوں کے سامنے ایک بار مانگو رعایت کریں گے, دوبارہ مانگو تھوڑی نرمی کریں گے, تیبارہ مانگو بڑے مجمع میں ذلیل کر دیں گے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کہہ دیں گے اس کی عادت بڑی ہوئی, ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے, بہت مانگتا آدمی ہے. ارے بولو کہیں گے نہیں کہیں گے؟ لوگوں سے مانگو تو ناراض ہو جائیں گے, ذلیل کریں گے. اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہے, مانگو تو جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہوگا. کاہے خوش ہوگا؟ واللہ الغنی. میں نے ابھی آیت پڑھی تھی شروع میں, آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. اللہ نے فرمایا تم سب کے سب فقیر ہو, غنی ہم اکیلے. یہ اللہ نے خود فرمایا ہے. کہا پروردگار جب ہماری روح نکالی جائے تو فرشتہ ہمیں سجدے کی حالت میں پائے. فرشتہ روح لینے کے لیے آیا اور اس کے بعد روح اس کی قبض کر کے لے گیا. اللہ کی عدالت میں فیصلہ گیا. اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کا عبید کہنے لگا پروردگار ابھی تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہو, اور جو میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے, کوئی گناہ کیا نہیں ہے, لغزش ہوئی نہیں ہے, کوئی ذرا بھی اس میں کوتاہی نہیں ہوئی ہے, اب بھی تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ, اور جو میں نے 500 سال عبادت کی اس کا ثواب کہاں گیا؟ بہت غور سے سنیے گا اس بات پر. بہت لوگوں کو لگتا ہے ہمارے پاس بہت کم غریب ہیں, فلانا ٹھکانا. یہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ یہ کم, ہر ایک کو کم ہی لگتا ہے. جس کو کم نہ لگے. مالداری بدی لست نہ بمال. علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں مالداری دل سے ہوتی ہے, مال سے نہیں ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالداری دل سے ہوتی ہے, مال سے جب تک لگے ابھی کم ہے, کروڑ ہو جائے تب بھی کم ہے, 2 کروڑ ہو جائے تب بھی کم ہے, 1 ارب ہو جائے تب بھی کم ہے, 10 ارب ہو جائے تب بھی کم ہے, 50 بنگلے ہو جائے تب بھی کم ہے. جب کم ہے تو یہ بھرے گا کم. اس کو بھرنے والی قبر کی مٹی ہے. مالداری اس کو نہیں کہتے. مالداری بدل است نہ بمال. مالداری دل سے ہوتی ہے, مال سے. جب کبھی طبیعت بھرپائی نہ کر تو مالداری اس کو کیا سمجھیں گے آپ؟ کہا پروردگار جو میں نے 500 سال کی عبادت کی اس کا ثواب کہاں گیا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے کو بولو ذرا نعمتوں کا حساب دے دے. اس پر آپ غور سے سنیے گا. ہر آدمی مالداری کی اتنا اتنا سب, اس کا جائزہ نہ لو آپ. اللہ نے فرمایا میرے بندے سے کہہ دو یہ اپنی نعمتوں کا حساب دے دے. ہر ایک کے ذمے 3 رجسٹر ہیں, 2 یہاں کے ہیں, داہنے طرف والا نیکیاں لکھے گا, رجسٹر الگ لیے بیٹھا ہے, بائیں والا برائیاں لکھے گا, رجسٹر الگ لیے بیٹھا ہے, تیسرا رجسٹر اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی ثواب ہے, صرف اللہ کی نعمتیں ہیں, وہ ہر ایک کے ذمے. کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ لگے ہوئے. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت ہے, برائیاں زیادہ ہیں تو جہنم ہے. فرشتے دونوں لگے ہیں, غافل نہیں ہوتے. اور تیسرا رجسٹر اس میں گناہ ثواب کچھ نہیں, صرف اور صرف اس میں نعمتیں لکھی ہیں. اب اس پر ذرا غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا میرے بندے سے بول دو ذرا نعمتوں کا حساب دے دے. تو کچھ تھا ہی نہیں, کون سا حساب دے دے؟ تو بیچارہ بیچوں بیچ سمندر میں ٹیلا پہ رہ رہا ہے, 500 سال گزارے, کس نعمت کا حساب دے دے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے سے کہو نعمتوں کا حساب دے دے. اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اللہ نے فرمایا میرے بندے کو ذرا بول دو اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی. کتنی؟ دو آنکھیں. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے سے کہہ دو ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت, دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت, گردوں کی قیمت باقی پڑی ہے, دل کی قیمت باقی, ہاتھ اور پیر اور تمام چیزوں کی قیمت الگ ہی پڑی ہے. اتنا فرمایا کہ صرف ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت. مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے دو آنکھیں عطا فرمائی. الم نجعل لہ عینین, اللہ فرماتے میں نے دو آنکھیں عطا فرمائی. ولسانا, اللہ فرماتے میں نے زبان عطا فرمائی. وشفتین, اللہ فرماتے دو ہونٹ عطا فرمائے. ایک ہونٹ میں کجی ہو جا نہ ہو آدمی کسی قیمت کا بچے گا نہیں. زبان کا گونگا ہو جا کروڑہ کروڑ دولت ہو کسی قیمت کا بچے گا نہیں. اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے عابد سے کہہ دو ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت. جب حساب ہوا 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کے بدلے چلی گئی. ارشاد ہوا میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دو. نعمتوں کا حساب نہیں دے پایا. بندہ رونے لگا پروردگار تیرا کرم ہو جائے بات بن جائے. صرف ایک آنکھ بھر کی 500 سال کی عبادت لگ گئی چلی گئی, باقی سب پڑا. ہم کو آپ کو کم لگتا ہے, ارے کم وم نہیں ہے, کروڑہ کروڑ قیمت تو انسان اندر ہی لیے بیٹھا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اللہ فرماتے میں نے نیند کو آرام کی چیز بنا. ارے کون کون سی نعمتیں گنی جائیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے, شمار نہیں کر پاؤ گے. ایک آیت میں نے وہ پڑھی تھی, دوسری آیت یہ تلاوت کی, اور ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی. تینوں باتیں مختصراً سامنے آ گئی ہیں. خداوند قدوس ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام ایمان والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رات کے 2:30 سے زیادہ بج چکے ہیں, مہمانان کرام باقی ہیں. کسی کا ہم وقت لے, یہ بات مناسب نہیں جی. پہلے بڑھاپا تو دیکھو بھیا, درود پاک پڑھنے 2-4 منٹ اور بس, مناسب نہیں ہے زیادہ. 10 منٹ بھیا بڑے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم کیا بتائیں. ان حضرات کی توجہ, بڑی مصروفیات ہیں, اس کے باوجود اتنی دیر تک اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ معمولی بات نہیں. تو جب یہ بات ہو گئی, ایک تو آقا نے فرمایا جو میں نے حدیث پڑھی تھی ایک ہی, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنتوں سے محبت کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کر لی آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہی جائے گا. اتنی سی بات اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ جس جنت کی بات اللہ کے حبیب نے کی ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں. آقا فرماتے میرے ساتھ وہ جنت جائے گا, اس جنت کی خوبیاں کیا ہیں, بہت مختصر طور پر اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا. جنت کیا چیز ہے. آقا فرماتے ہیں کسی دل پر وہم و گمان نہیں گزرا, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, ایسی جنت ہے. کسی کان نے سنا نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, اور کسی دل پر اس کا وہم و گمان تک گزرا نہیں, ایسی جنت. آقا فرماتے ایک اینٹا سونے کا, دوسرا چاندی کا, گارا مشک و زعفران کا. سونا بھیا بڑا مہنگا ہے. ابھی بچی کے لیے لینے گئے تھے تو پسینہ تو چھٹوے گیا, بہت مہنگا ہے. آقا فرماتے ایک اینٹا سونے کا, دوسرا چاندی کا, گارا مشک و زعفران کا, اور دیواریں پتلی 4 انچ اور 9 انچ والی موٹی نہیں ہیں. صبح سے شام تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے, جب بھی جنت کے دیوان کی موٹاپے کو پار نہ کر پائے. اتنی موٹی دیواریں, ایک اینٹا سونے کا, دوسرا چاندی کا, گارا مشک اور زعفران کا. اللہ اکبر.
जन्नती जन्नत में जाएगा, मसहरी पर टेक लगा के बैठ जाएगा। सूरह दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। मसहरी पर टेक लगा के बैठ जाएगा। और मसहरी कैसी भैया, बहुत गौर से सुनो, कुरान की बात है, हमारी अपनी कोई बात ही नहीं, हम अपनी बात थोड़ी कर ही चुके थे, हमारी अपनी बात नहीं। मसहरी पर टेक लगा के बैठेगा, 1 2 4 10 20 मसहरी नहीं। हाँ, अल्लाह ने 30वें पारे में इरशाद फरमाया, फीहा सुरुरुम मरफूअतुन व अक्वाबुम मौज़ूअतुन व नमारिक़ु मस्फूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबसूसा। अल्लाह फरमाते ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे। जब जन्नती खुद ही 60 गज का लंबा है तो जाहिर सी बात है कि वो तख्ते कितने लंबे चौड़े होंगे। वैसे 6x4 वाला होगा, 7x4 भूल जाओ इसको। जन्नती खुद ही 60 गज का लंबा, कितना भैया 60 गज का लंबा जन्नती है, तो उसके तख्ते कितने ऊंचे होंगे, जिसको कुरान ने यूं बयान किया, फीहा सुरुरुम मरफूआ, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे। और 1 2 नहीं, एक जन्नती के हिस्से में कम से कम 70 हूरें। एक आदमी बोला कि मौलाना सुनो, शर्म तो बहुत आएगी। मैंने कहा बहुत शर्मीले न बनो, पहले पहुंचो वहां तक। उसने कहा 70 हूरों सबका सामना हो। मैंने कहा यहाँ नहीं शर्म आया, मोबाइल पे लगे रहे, गंदी तस्वीरें देखते रहे, घर वाले भी देखते रहे, तब शर्म नहीं आई। रास्ते में जा रहे, नजरों में बैरिंग लगाए हुए जा रहे हैं, जिस पर देखो उधर ही नजर फेंके पड़े, यहाँ शर्म नहीं, वहां शर्म आते हो। पहले शर्म इधर रखो, वहां जाओ, जाने के लायक बनो, बहुत शर्मीले न बनो। उसने कहा कैसे? जब सबका सामना हो जाएगा, मैंने कहा एक तख्ता होगा, उसके बाद एक रेशमी पर्दा हरे रंग का पड़ा होगा, अल्लाह की अता का रेशम होगा, शहतूत के कीड़ों वाला नहीं होगा। एक पर्दा पड़ा, एक तख्ता, एक पर्दा रेशमी हरे रंग का पड़ा हुआ, दूसरा तख्ता, उसके बाद एक पर्दा पड़ा हुआ, तीसरा तख्ता, उसके बाद एक पर्दा पड़ा हुआ। हर 2 तख्तों के बीच में एक एक रेशमी पर्दा हरे रंग का पड़ा होगा। और कम से कम 70 हूरें, तो जाहिर सी बात है तख्ते कितने हो जाएंगे, सबके अलग अलग होंगे। जब जन्नती आराम का उसको तकाजा हो जाएगा, जरा आराम कर लें, वो पर्दे खुद ब खुद गिर जाएंगे। जब आराम का तकाजा खत्म हो गया, आराम ना करें तो पर्दे खुद ब खुद उठ जाएंगे। न उन्हें गिराने की जरूरत पड़ेगी, न उन्हें उठाने की जरूरत पड़ेगी। तख्ते कैसे होंगे? तख्तों का पाया सोने चांदी का, पट्टियां सोने चांदी की, उसके ऊपर जो पटरे होते वो भी सोने चांदी के, उसके ऊपर रेशमी गद्दा पड़ा है और 20-20 गज का मोटा गद्दा है। नीचे भी हरे रंग का दबीज रेशम होगा, ऊपर भी हरे रंग का दबीज रेशम होगा, बीच में 20-20 गज के मोटे मुश्को जाफरान से भरा हुआ ऐसे वो गद्दे होंगे, जिसको अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व नमारिक़ु मस्फूफा, बराबर बराबर गद्दे होंगे। मसफूफा के माने वज़नाबी मबसू, अल्लाह ने फरमाया व नमारिक़ु मसफूफा, बराबर बराबर गद्दे, टेढ़े बेढ़े उम्मा गुम्मा नहीं, दाएं बाएं नहीं, बराबर बराबर गद्दे पड़े होंगे। 20-20 गज के मोटे, तो मुझको जाफरान के साथ अल्लाह उसका यकीन नसीब फरमाए। एक एक जन्नती के लिए सारी चीजें कैसे, खुद करना नहीं पड़ेगा, खुद हमारे अल्लाह ने इरशाद फरमाया। क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जो तुम्हारे जी में आए अल्लाह फरमाते सब वहां मौजूद मिलेगा। तो मैंने कहा शर्मीले बनो, पहले पहुंचो। कहा किसी ने देखा? हमने कहा कितना देख पाते हो आप? हमको आपको दिखाई पड़ता है। 2-3 मिनट की बात बची है, हमको आपको दिखाई पड़ता भैया, बुरा ना मानिएगा। 200 मीटर तक तो सही देख नहीं पाते, और अगर और ज्यादा दूर तक देखें तो नजरें काम नहीं करेगी। 300-400 मीटर तक देखें तो एक ही आदमी को 3 तरह से देखेंगे। दूर से अरे फलाने साहब आ रहे, और करे अरे तो फलाने साहब, और करे रे ये तो ये अपने ये भाई हैं। यानी एक आदमी को इतनी दूर में 3 बार 3 तरह से देखा। अरे बोलो है कि नहीं? तो हमको आपको दिखाई कितना पड़ता है। दोनों जहान के सरदार अल्लाह के महबूब सामने देखते थे, बाएं की चीजें दिखाई पड़ती थी, बाएं और दाएं चीजें दिखाई पड़ती थी, हर तरफ दिखाई पड़ता था। जिन्होंने उफुक से आसमान पर उतरते हुए हजरत जिब्रील अमीन को देखा, अल्लाह के हबीब ने मेराज वाली रात में जन्नत को भी देखा।
ایک شعر ذرا سارس کروں، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، امت کو روز محشر، امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، معراج میں وہ سب کچھ، معراج میں وہ سب کچھ سرکار دیکھ آئے، معراج میں وہ سب کچھ۔ یہ ہے دوستو، مسیری پر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگا کے مسیری پر بیٹھ جائے گا، سامنے اس کو پیڑ نظر آئیں گے، انار کے ہیں، سیب کے ہیں، تمام طرح سے پیڑ نظر آئیں گے۔ اب اس کو ایک پیڑ میں پھل دکھائی پڑا، مثال کے طور پر سیب ہی ہے، جو بیچوں بیچ پیڑ میں ایک ڈال ہے، اس میں وہ پھل لگا ہوا۔ اب اس کے جی میں آئے کہ بیچے والا پھل ہم کو مل جاتا، آدمی کی طبیعت کی بات ہے۔ جنتی کے ہاتھ میں سونے کا ڈنڈا ہوگا، یہ نہ ڈنڈا پھینک کر توڑے گا، نہ ہوروں سے توڑوائے گا، نہ غلمان سے توڑوائے گا، نہ خدای توڑے گا۔ مسیری پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے خدای آ جائے، یہ ڈنڈا سے اشارہ کر دے گا، اور جنت کی جو نہر ہوگی نا وہ برابر جاری ہی رہے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یفجرونہا تفجیرا، سورہ دہر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی نہریں جاری ہی رہیں گی۔ جب یہ ڈنڈا سے اشارہ کرے گا، وہی ڈال، وہی ٹہنی جھکی جھکی جنتی کے قریب آ جائے گی۔ اور جنت کے تو پیڑ ایسے ہیں جن کی ڈالیں جھکی ہوں گی، لچکی ہوں گی، اور ہوتا یہ ہے کہ پھلدار درخت ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو بے پھل کا ہوتا ویسے تانے پڑا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ جس آدمی کے اندر تواضع اس کا مقام ہوتا، بعض لوگ تھوڑا سا ملا اینٹھے پڑے ہیں، وہ کسی مصرف کے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس کی ڈالیں، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی، لچکی ہوئیں گی۔ جب جنتی ڈنڈا سے اشارہ کرے گا، خود بخود وہی ٹہنی جھک جائے گی، لچک جائے گی، جنتی کی قریب آئے گی، اپنے ہاتھ سے توڑ لے چاہے منہ سے یوں ہی کھا لے۔ اللہ نے جنت میں ایسا انتظام کیا ہے، شمع رسالت کے پروانوں، اس جنت کی خوشخبری ہے۔ آقا فرماتے وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ دوستو سودا بڑا سستا ہے، سودا کی جان دے کر بھی مل جائے ان کا کرم، تو یہ سودا ہے سستا خدا کی قسم، جان دے کر بھی مل جائے ان کا کرم، تو یہ سودا ہے سستا خدا کی قسم، چھوڑ سکتا ہوں شبلی میں سارا جہاں، رحمتیں دو جہاں کی خوشی کے لیے، چھوڑ سکتا ہوں شبلی میں سارا جہاں، رحمتیں دو جہاں کی خوشی کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھیں میں نے گوش گزار کی ہیں، وقت آپ کا میں نے زیادہ لیا ہے۔ خداوند قدوس ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام ایمان والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔